تو کیا ہے، ہمارا وقت دعوت میں گزر رہا ہو، ہمارا وقت سیکھنے سکھانے میں گزر رہا ہو، ہمارا وقت ذکر تلاوت ذکر عبادت میں گزر رہا ہو، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت بلا ناغہ. دیکھو چائے زیادہ ضروری ہے کہ تلاوت زیادہ ضروری ہے؟ بولو بھائی، تلاوت ضروری ہے. اب دیکھو ہفتے میں ناغہ تلاوت کا ہوتا ہے کہ چائے کا ہوتا ہے؟ ناغہ کس کا ہوتا ہے؟ چائے کا ہوتا ہے نا. اور تلاوت کا؟ اچھا سر میں درد کب ہوتا ہے؟ جب چائے چھوٹ جائے یا تلاوت چھوٹ جائے؟ اہتمام ہو، تلاوت ذکر اہتمام. یہ حدیث میں آتا ہے نا، جو 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا اس کو 2 انعام ملیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھیں اور پھر چھٹی کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے ہمت کی اور 40 دن 5 نمازیں مسجد میں جماعت سے تکبیر اولیٰ سے پڑھ لی، اب 41ویں دن اس کو چین ہی نہیں پڑے گا جب تک تکبیر اولیٰ سے نماز. یہ پہلے بھاگ کے تکبیر اولیٰ پکڑتا تھا، اب تکبیر اولیٰ سے پکڑ کے بٹھا لے گا. جس عمل کو آدمی مسلسل کرتا ہے، مجاہدے سے کرتا ہے، قربانی سے کرتا ہے، ہر حال میں کرتا ہے، اس عمل کا مزاج بن جاتا ہے، اس عمل کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. ہاں ہمیں اعمال کی لذت نصیب ہو، اعمال کی حلاوت نصیب ہو. دیکھو جیسے کھانوں میں لذت ہے نا، مٹھائی کا اپنا مزہ ہے، کوفتے کباب کا اپنا مزہ ہے، کھیر کا کسٹرڈ کا اپنا مزہ ہے، بسکٹوں کا اپنا مزہ ہے، پھلوں کا اپنا مزہ ہے، ہر چیز کا اپنا مزہ ہے. اسی طرح نماز کا اپنا مزہ ہے، ذکر کا اپنا مزہ ہے، تلاوت کا اپنا مزہ ہے، تہجد کا اپنا مزہ ہے، دعوت کا اپنی. ہر عمل میں حلاوت ہے، ہر عمل میں لذت ہے، ہر عمل میں ایک مٹھاس ہے. جیسے بیماری لگتی ہے نا بعض کو، کیا کہ زبان کے ذائقے ختم، یہ بیماری ہے زبان کے ذائقے. آدمی کچھ بھی کھائے اس کے لیے سب بٹی ہے، اس کے لیے برفی کھاتے ہوئے کوئی برفی کا مزہ نہیں، گلاب جامن کھا رہا ہے کوئی اس کا مزہ نہیں، وہ کوفتے کھا رہا ہے کوئی اس کا مزہ نہیں. اسی طرح اعمال کی جب روحانی بیماری ہے کہ اعمال کی لذت ختم، اس سے کوئی لذت ہی حلاوت ہی نہیں، کوئی راحت نہیں، کوئی مٹھاس نہیں محسوس ہو رہی ذکر میں، تلاوت میں، تہجد میں، دعوت دینے میں. بار بار گھڑی آدمی کب دیکھتا ہے؟ جس چیز میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، جس چیز میں جہاں دل لگ رہا ہوتا ہے وہاں تو پتہ کیا کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگا، وقت کا پتہ ہی نہیں لگا. عام طور پر زیادہ گھڑی پہ نظر لوگوں کی کہاں بیٹھ کے جاتی ہے؟ بار بار گھڑی جو دیکھتے ہیں مسجد میں بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نیت باندھی اور کون سی سورت شروع فرمائی؟ سورہ بقرہ. کون سی سورت؟ 5.25 سپارے. یا اللہ، ایک رکعت میں، اور پڑھنا بھی کس کا ہے؟ سید القونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ٹھہر ٹھہر کے صاف صاف، پھر لمبا رکوع، پھر لمبا سجدہ. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اعمال کی لذت ہو، اعمال میں حلاوت ہو. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ بندے کو جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ کہاں پر؟ سجدے میں. اگر نماز کی لذت ملی اور اعمال کی سجدے کی لذت ملی تو پھر سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ کبھی 7، کبھی 9، کبھی 11، کبھی 13، کبھی 15. اب ہم سب دیکھیں ہمارے سجدے کی تسبیح کہاں تک جا رہی ہے؟ اگر 3 سے آگے نہیں جا رہی، 5 سے آگے نہیں جا رہی، اس کا مطلب ہے ابھی نماز کی حلاوت نصیب